بس کرو یہ رونا دھونا. ہمارے خاندان کے ہر مرد نے 2 شادیاں کی ہیں. اگر تمہارا مرد دوسری شادی کر رہا ہے تو گناہ نہیں ہے. یہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے اس کی. ابیرہ کی بڑی نند نے غصہ ضبط کرتے سر جھٹکتے کہا. پر امیر سائیں، میں اپنا شوہر نہیں بانٹ سکتی. وہ ان کے پیر پکڑ گئی. ارے جنم جلی، وہ اولاد کی خاطر نکاح کر رہا ہے. رام میں روڑے نہ اٹکاؤ اور نئی دلہن کے لیے کمرہ خالی کرو. وہ غصے سے دھاڑی. حویلی کا ہر بڑا چھوٹا فیصلہ وہی کرتی تھیں. دل پہ پتھر رکھے وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتے رو پڑی. اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا. سب جانتے تھے کہ شہاب سدزوئی کی دوسری شادی خاندانی چپکلش کا نتیجہ ہے. وہ رات حویلی چھوڑ کے چلی گئی. یہ کیا کیا امیر سائیں؟ وہ میرے بچے کی ماں. 5 سال بعد وہ اسے. حویلی کے وسیع و عریض اور شاہانہ لاؤنج میں اس وقت ایک بھوجل اور تپتی ہوئی خاموشی طاری تھی. ابیرہ، جس کی شادی کو ابھی صرف 1 سال کا قلیل عرصہ ہوا تھا، وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس نے آج ہلکے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا روایتی سوتی جوڑا پہن رکھا تھا. اس کے لمبے گھنے سیاہ بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے معصوم گورے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کی قطاریں اس کے دل کے اندر لگی آگ کا پتہ دے رہی تھیں. اس کا پورا نازک وجود صدمے اور بے بسی کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا. اس کے بالکل سامنے حویلی کے مرکزی چمڑے کے بڑے شاہی صوفے پر سدزوئی خاندان کی سب سے با اختیار جابر اور سنگدل خاتون یعنی ابیرہ کی بڑی نند امیر سائیں پیر پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی. ان کے ہاتھ میں عقیق کے سرخ پتھروں کی ایک بھاری تسبیح تھی جسے وہ بڑی بے رحمی سے گھما رہی تھی. ان کے چہرے کی سخت اور گہری لکیریں اور ان کے سرد آنکھیں یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے. حویلی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ، نوکروں کی سزا سے لے کر خاندانی شادیاں اور جائیداد کے بٹوارے تک، سب امیر سائیں کے ایک ہی اشارے پر ہوتے تھے. انہوں نے ابیرہ کے اس تڑپتے ہوئے رونے کو دیکھا. اپنے چہرے پر بیزاری کے تاثرات سجائے اور غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنا سر جھٹک کر تسبیح کو سامنے شیشے کی بڑی میز پر پٹک دیا، جس سے ایک کرخت آواز گونجی. بس کرو یہ روایتی رونا دھونا ابیرہ. اپنی اس سستی ڈرامے بازی اب بند کرو. ہمارے سدزوئی خاندان کے ہر مرد کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 شادیاں کی ہیں. اگر تمہارا مرد، اس حویلی کا بڑا نواب، دوسری شادی کر رہا ہے تو کوئی گناہ یا کفر نہیں کر رہا. وہ اسلام بھی اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس سدزوئی حویلی کو ایک سچے اور خاندانی وارث کی ضرورت ہے جو تم 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس گھر کو نہ دے سکی. ہم کب تک ایک بے اولاد عورت کے طعنے سنیں؟ امیر سائیں کی یہ کڑکدار بھاری اور زہریلی آواز ابیرہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اتری، جس نے اس کے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں کاٹ دیا. پر امیر سائیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں. خدا کے لیے مجھ پر یہ قیامت مت ڈھائیں. میں اپنے شوہر کو، اپنے شہاب کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی. وہ صرف میرے ہیں، ان پر صرف میرا حق ہے. ابیرہ تڑپ کر فرش پر رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے امیر سائیں کے بھاری سونے کے پائل سے لادے پاؤں کو اپنے دونوں کانپتے ہوئے نازک ہاتھوں میں جکڑ لیا. اس کی آواز میں ایسی دردناک بے بسی، ایک ایسی التجا تھی جو کسی بھی کچے پتھر کو پگھلا کر پانی کر دیتی. مگر امیر سائیں کا دل حویلی کے سرد قوانین کی طرح سخت اور بے رحم تھا. انہوں نے حقارت سے اپنے پیر کو پیچھے کھینچا، جس سے ابیرہ کا سر فرش پر جا لگا اور وہ غصے سے لاؤنج میں دھاڑی. ارے جنم جلی، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو. وہ سدزوئی خاندان کا بڑا خان ہے. وہ اولاد کی خاطر نکاح کر رہا ہے، اپنے خون کا وارث پانے کے لیے یہ سودا کر رہا ہے، کوئی عیاشی یا شو کے لیے نہیں. سب جانتے ہیں کہ شہاب سدزوئی کی یہ دوسری شادی خاندانی چپکلش اور ہمارے نوابی وقار کا حتمی نتیجہ ہے. یہ فیصلہ خاندانی دباؤ کے تحت ہو چکا اور اب تم ہمارے خاندانی فیصلوں کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ اور چپ چاپ ابھی کے ابھی اوپر جا کر اس شاہی کمرے کو خالی کرو اور اپنے کپڑے سمیٹو. نئی دلہن کل صبح اس حویلی کے پورچ میں اپنا پہلا قدم رکھے گی. اس کے استقبال کے لیے وہ کمرہ سجنا چاہیے. امیر سائیں کا یہ حتمی اور ہولناک حکم سن کر ابیرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کا سر بری طرح چکرانے لگا. اسے لگا جیسے حویلی کی بلند و بالا چھت اس کے معصوم وجود پر آ گری ہو. ابیرہ کو اپنی حالت کا، اپنے اندر پنپنے والے اس ننھے سے حمل کا دور دور تک کوئی احساس نہیں تھا. وہ تو بس اس صدمے میں مری جا رہی تھی کہ اس کا شہاب جو اس سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ آج اس خاندانی دباؤ اور جائیداد کی چپکلش کے سامنے ایسا مہرا بنا کہ خاموش تماشائی بن گیا.
ابیرا دل پر پتھر رکھے روتی ہوئی لڑکھڑاتے اور بے جان قدموں کے ساتھ اوپر اپنے اس بڑے شاہی کمرے میں آئی جہاں اس نے شہاب کے ساتھ محبت کے حسین لمحات گزارے تھے۔ کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنز کی تیز ٹھنڈک موجود تھی، مگر وہ ٹھنڈک بھی ابیرا کے سینے کے اندر لگی پچھتاوے اور دکھ کی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے لکڑی کی بڑی الماری کھولی۔ اس نے روتے ہوئے چند سادہ سوتی کپڑے اٹھائے اور انہیں ایک پرانے سفر کے بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے گرنے والے گرم گرم آنسو کپڑوں کے ریشوں پر گر کر جذب ہو رہے تھے اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ پورے ولا پر گہرا اندھیرا اور محیط سکوت جاری تھا۔ حویلی کے نوکر و گارڈز بھی اپنی اپنی جگہوں پر گہری نیند سو رہے تھے۔ آسمان پر چاند گہرے سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، جیسے وہ بھی اس معصوم لڑکی کا دکھ نہ دیکھ سکتا ہو۔ ابیرا نے اپنے بیگ کی زپ بند کی، اپنے گلے کے نیلے دوپٹے کو اپنے سر اور چہرے کے گرد مضبوطی سے لپیٹا تاکہ اس کا روتا ہوا چہرہ چھپ سکے۔ اسے ایک آخری بار اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھا جہاں اس کی زندگی اجڑ چکی تھی، اور پھر انتہائی دھیمے دباؤ دار قدموں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ لاؤنج کا بہائی لکڑی کا مرکزی دروازہ اس نے بنا کوئی آواز کیے دھیمے سے کھولا اور سدزوئی حویلی کے اس نوابی غرور، جائیداد کے لالچ اور بڑی بہن کے جبر کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر اس سنسان تپتی ہوئی رات کے ہولناک اندھیرے میں سڑک پر نکل آئی، یہ سوچے بغیر کہ اب اس دنیا میں اس کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تاریک اور سنسان سڑک پر تیز ہواؤں کے تھپیڑے ابیرا کے ساکت ہوتے وجود کو مزید بے حال کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود پرانا بیگ اب اس کے کمزور ہاتھوں سے چھوٹنے لگا تھا۔ حویلی کی اس گھٹن اور صدمے کی تپش نے اس کے جسم کی بقیہ توانائی بھی نچوڑ لی تھی، اور وہ نادانستگی میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سڑک کے کنارے لگے ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس گھٹنوں کے بل گری اور وہیں بے ہوش ہو کر ساکت ہو گئی۔ عین اسی وقت شہر کے اسپتال سے اپنی نائٹ ڈیوٹی ختم کر کے لوٹنے والے ایک بوڑھے اور ناہید شفیق ریٹائرڈ ڈاکٹر امجد نے اندھیرے میں سڑک کے کنارے کسی وجود کو گرتے دیکھا تو انہوں نے گھبرا کر اپنی گاڑی کے بریک لگائے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترے اور جب انہوں نے لائٹ کی روشنی میں اس معصوم نیلے جوڑے میں ملبوس لڑکی کا کھجلایا ہوا چہرہ دیکھا تو ایک ڈاکٹر اور ایک باپ ہونے کے ناطے ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے گارڈ کی مدد سے ابیرا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا، اس کا بیگ اندر رکھا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے شہر کے ایک پرائیویٹ اسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ دوسری طرف سدزوئی حویلی میں رات کے آخری پہر جب شہاب سدزوئی دوسری شادی کے خاندانی معاہدے اور نوابوں کی بیٹھک کے حتمی کاغذات پر دستخط کر کے لوٹا تو اس کا دل کسی نامعلوم خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن امیر سائیں کے دباؤ اور خاندانی چپکلش کے سامنے مجبور ضرور ہوا تھا، مگر ابیرا سے اس کا عشق 100% سچا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم محسوس کر رہا تھا۔ وہ دھیمے اور لرزتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی اپنے شاہی کمرے کے سامنے پہنچا تو دروازے کو پہلے سے کھلا پا کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ اس نے گھبرا کر اندر قدم رکھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر سدزوئی خاندان کے اس بڑے خان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پورا کمرہ سنسان پڑا تھا، الماری کے کواڑ کھلے ہوئے تھے، ابیرا کے کچھ پرانے دوپٹے زمین پر لاوارث بکھرے تھے اور بیڈ پر اس کے چاندی کی وہ انگوٹھی پڑی تھی جو شہاب نے اسے شادی کی پہلی رات پہنائی تھی۔ ابیرا کا وہ نیلا بیگ غائب تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر جا چکی ہے۔ شہاب کے چوڑے سینے کے اندر جیسے ایک دم سے کوئی بم گرا، اس کا نوابی غرور ایک ہی سیکنڈ میں خاک میں مل گیا اور وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج کی طرف بھاگا جہاں امیر سائیں اب بھی صوفے پر بیٹھی نہایت اطمینان سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شہاب نے جلال میں آ کر سامنے پڑی شیشے کی بڑی میز پر اتنی زور سے مٹھی ماری کہ شیشہ خوفناک آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا اور اس کا اپنا ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا۔ یہ کیا امیر سائیں؟ کہاں ہے میری ابیرا؟ آپ نے میری جان کو اس گھر سے کیوں نکالا؟ شہاب کی اس وحشیانہ اور گرجدار چیخ سے حویلی کے نوکر و گارڈ سر بڑھا کر جاگ اٹھے۔ امیر سائیں نے تسبیح روکی اور نہایت سرد بے رحم لہجے میں بولی، وہ خود گئی ہے شہاب، جو عورت تمہارے سدزوئی خاندان کی بقا اور وارث کی راہ میں روڑا بنے، اس کا اس حویلی میں کوئی مقام نہیں۔ کل تمہاری نئی دلہن آ رہی ہے، اس پاگل لڑکی کا رونا بند کرو اور ہوش میں آؤ۔ شہاب کا چہرہ غصے اور تڑپ سے لال انگارا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے خون آلود ہاتھ سے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا۔
وارث کا تانا دینے والی امیر سائیں، یاد رکھنا اگر میری ابیرا کو اس رات کے اندھیرے میں کچھ ہوا تو میں اس حویلی کے پوچھ میں کسی نئی دلہن کو قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ آپ نے آج ایک بے اولاد عورت کو نہیں بلکہ میری روح کو اس گھر سے دھتکار دیا ہے۔ شہاب پاگلوں کی طرح اپنی کالی لینڈ کروزر کی چابی اٹھا کر رات کے اس ہولناک اندھیرے میں ابیرا کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر نکل گیا، جبکہ وہ خود بھی اور حویلی کا ہر بڑا چھوٹا اس سچ سے بالکل بے خبر تھا کہ ابیرا اس وقت ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہسپتال کے پرسکون اور سفید ایمرجنسی وارڈ میں ڈرپ کی دھیمی دھیمی ٹک ٹک کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ابیرا نے جب کئی گھنٹوں کی گہری بے ہوشی کے بعد آہستہ سے اپنی بوجھل اور کچلائی آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے سفید کوٹ پہنے بوڑھے ڈاکٹر امجد کھڑے تھے، جن کے چہرے پر ایک باپ جیسی ہمدردی اور فکر مندی صاف چھلک رہی تھی۔ ابیرا نے گھبرا کر اپنے سر سے سرکتے ہوئے نیلے دوپٹے کو سنبھالنا چاہا اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر امجد نے انتہائی شفقت سے اس کے کانپتے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ بیٹی، بالکل مت گھبراؤ، تم اس وقت بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو، پر کیا تم جانتی ہو کہ اس حالت میں تمہارا رات کے اندھیرے میں سڑک پر یوں نکلنا تمہاری جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا تھا؟ تم امید سے ہو ابیرا بیٹی، تم ماں بننے والی ہو، تمہارے اندر ایک ننھی اور معصوم جان سانس لے رہی ہے۔ ڈاکٹر امجد کا یہ ایک جملہ سنتے ہی ابیرا کے وجود پر جیسے کوئی آسمانی بجلی گر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کا ایک تپتا ہوا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں تڑپ اٹھی کہ یا اللہ، یہ قدرت کا کیسا ہولناک انصاف ہے، جس اولاد کے نہ ہونے کا بھیانک تانا دے کر آج امیر سائیں نے اسے حویلی سے نکالا، جس وارث کی خاطر اس کے شوہر شہاب کا دوسرا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ وہ وارث تو خدا نے پہلے ہی اس کی جولی میں ڈال دیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں شہاب کے لیے ایک شدید مان تھا جو آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے لبوں کو سختی سے بھینچا اور وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ایک انتہائی کٹھن اور لوہے جیسا مضبوط فیصلہ کر لیا۔ وہ ستسوئی خاندان کو، امیر سائیں کو اور خود شہاب کو اپنے اس بچے کی خبر کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ اپنے بچے کو ان ظالموں کے سائے سے بھی دور رکھے گی اور اب کبھی اس جاہل حویلی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ ڈاکٹر امجد کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ دنیا میں بالکل اکیلے تھے۔ انہوں نے جب ابیرا کی آنکھوں میں چھپی پاکیزگی، اس کا صدمہ اور اس کی بے بسی دیکھی تو ان کا پدری دل پگھل گیا اور انہوں نے اسے اپنی سچی بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج کرانے کے بعد ڈاکٹر امجد ابیرا کو اپنے ساتھ اس شہر سے دور ایک دوسرے پرسکون اور ترقی یافتہ شہر لے آئے، جہاں ان کا ایک ہی بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کا مخلص بھانجا شہریار اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک متوسط مگر باوقار گھر میں رہتا تھا۔ شہریار جب اپنے ماموں کے ساتھ ابیرا کو گھر لایا اور اس نے ابیرا کی آنکھوں کا خوف اور اس کی دردناک داستان سنی تو اس نے آگے بڑھ کر ابیرا کے سر پر چادر رکھی اور اسے ایک سچی بہن کا مان دیتے ہوئے اس کی عزت اور اس کے آنے والے بچے کی حفاظت کا پورا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ دوسری طرف ستسوئی حویلی میں شہاب ستسوئی کی زندگی اب کسی زندہ لاش جیسی بن چکی تھی۔ خاندانی روایات اور امیر سائیں کے شدید دباؤ کے تحت اس کا دوسرا نکاح اس کی مغرور، لالچی اور مکار خاندانی لڑکی زرتاشا سے تو پڑھوا دیا گیا تھا، مگر شہاب نے پہلے ہی دن سے زرتاشا کو اپنے دل، اپنے وجود اور اپنے شاہی کمرے سے دور رکھا تھا۔ وہ دن رات بس ابیرا کے اس پرانے کمرے میں بند رہتا، اس کے الماری کو کھول کر اس کے نیلے دوپٹے اور اس کی چاندی کی انگوٹھی کو اپنے سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح روتا اور پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ وقت گزرتا گیا اور قدرت کا سب سے بڑا انصاف اس وقت سامنے آیا جب شادی کے پورے 2 سال گزرنے کے بعد بھی زرتاشا کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ امیر سائیں کے اصرار پر جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹروں سے زرتاشا کا میڈیکل معائنہ کروایا گیا تو جو رپورٹ سامنے آئی اس نے ستسوئی حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ زرتاشا اندرونی نقص کی وجہ سے کبھی زندگی میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سچ سنتے ہی امیر سائیں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا وہ خاندانی غرور، وارث پانے کا سارا تکبر اور مکارانہ جلال ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل گیا۔ شہاب ستسوئی نے جب یہ میڈیکل رپورٹ دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ تلخ اور طنزیہ ہنسی ابھر آئی۔ اس نے وہ کاغذات زور سے امیر سائیں کے قدموں میں پٹک دیے۔ دیکھ لیا امیر سائیں، یہ ہے قدرت کا انصاف اور یہ میری معصوم ابیرا کی بد دعا ہے۔ جس وارث کا تانا دے کر آپ نے میری جان کو رات کے اندھیرے میں دھتکارا تھا، آج قدرت نے آپ کی گود ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دی ہے۔ بھگتے اب اپنے اس خاندانی فیصلے کا انجام۔
شہاب کا یہ طعنہ میر سائیں کے دل پر تیر کی طرح لگا اور وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھومتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 5 سالوں میں جہاں ستوئی حویلی کے در و دیوار پر پچھتاوے کی ایک گہری دھول جما دی تھی، وہاں حویلی سے دور ابیرہ کی زندگی میں ایک انقلابی اور شاندار موڑ لا کھڑا کیا۔ ابیرہ جب ڈاکٹر امجد اور شہریار کے ساتھ اس نئے شہر آئی تو وہ صرف ایک روتی ہوئی بے بس لڑکی تھی، مگر اپنے بیٹے ارقم کی پیدائش کے بعد اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہریار نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور کلوتھنگ کی بزنس میں ابیرہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانا۔ ابیرہ نے دن رات ایک کر کے شہریار کی رہنمائی میں کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کیا اور شہریار کی مخلصانہ کاروباری شراکت داری کی بدولت ان کا یہ چھوٹا سا کام دیکھتے ہی دیکھتے ملک کی سب سے بڑی اور نامور کلوتھنگ برانڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ اب وہ پرانی ڈری ہوئی ابیرہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی باوقار اور خوددار کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی جس کے چہرے پر ایک اچھوتا نکھار اور لہجے میں لوہے جیسی مضبوطی آ چکی تھی۔ اس کا 5 سال کا بیٹا ارقم بالکل اپنے باپ شہاب سدزوئی کی کاربن کاپی بن کر اس کے ساتھ کسی چھوٹے نواب کی طرح چلتا تھا۔ دوسری طرف سدزوئی حویلی میں شہاب سدزوئی کی حالت کسی زندہ لاش جیسی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی شادابی نہیں رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ جادوئی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے اس کی جاگتی راتوں کا ماتم کر رہے تھے اور اس کی داڑھی میں نمودار ہونے والی چند سفید بال یہ صرف بتاتے تھے کہ وہ ان 5 سالوں میں ایک ایک پل ابیرہ کی یاد کی تپتی آگ میں جلا ہے۔ وہ اب حویلی کا بڑا خان ضرور تھا، مگر اندر سے بالکل ادھورا ہو چکا تھا اور اس کی زیادہ تر وقت شہر میں اپنے پھیلے ہوئے خاندانی بزنس کو سنبھالنے میں گزرتا تاکہ وہ حویلی کی سکوٹن اور زرتاشا کی مکارانہ چیخو پکار سے دور رہ سکے۔ امیر سائیں آج کل حویلی کے برآمدے میں لکڑی کے بڑے آرام دہ جھولے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی ضرور تھیں، مگر ان کا وہ پرانا دبدبا اور چہرے کا تکبر اب مٹ چکا تھا، کیونکہ اولاد نہ ہونے کے طعنے نے ان کے اپنے ہی گھر کو ویران کر دیا تھا۔ اسی دوران شہر کے ایک سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں واقع 5 اسٹار ہوٹل کے بڑے ہال میں ایک بہت بڑی فیشن اور ٹیکسٹائل ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں ملک بھر کے نامور نواب اور بڑے بزنس مین مدعو تھے۔ شہاب سدزوئی بھی اپنے بلیک برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کافی کا مگ لیے نہایت خاموشی اور بے نیازی سے ایک ستون کے پاس کھڑا تھا، جہاں وہ صرف اپنے بزنس پارٹنرز کے اصرار پر آیا تھا۔ ہال کے اندر کی برائٹ لائٹس اچانک مدھم ہوئی اور اسٹیج پر ملک کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی برانڈ کی مالکن کا تعارف کروایا جانے لگا۔ جیسے ہی اناؤنسر نے مائک پر نام پکارا اور اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا ہماری اس شاندار کامیابی کے پیچھے موجود اصل پہچان، دی ون اینڈ اونلی مسز ابیرہ کو، شہاب کے کانوں میں جیسے ہی ابیرہ کا لفظ ٹکرایا اس کے پورے کسرتی وجود میں ایک سنسنی خیز اور ہولناک جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار اپنی کافی کا مگ میز پر پٹکا اور اس کی گہری سیاہ نظریں سیدھی اسٹیج کے پردے پر جم گئیں۔ پردہ ہٹا اور دھیمی سنہری لائٹس کے حالے میں ایک انتہائی باوقار، خوبصورت اور پرکشش عورت اسٹیج پر نمودار ہوئی۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور مہنگا روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال ایک خوبصورت انداز میں اس کے شانے پر لٹک رہے تھے اور اس کی بڑی بڑی کچلائی آنکھوں میں اب وہ پرانی بے بسی یا خوف نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک سچی بزنس وومن کا وقار چمک رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ 5 سال بعد کی بدلی ہوئی ابیرہ تھی، جس کے ایک ہاتھ میں مخلص شہریار کا ساتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک 5 سال کے انتہائی پیارے اور وجیح بچے کا ہاتھ تھا، جس نے بلیک کلر کا چھوٹا سا شیروانی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے نقش بالکل شہاب سدزوئی کا عکس تھے۔ شہاب سدزوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑی اپنی سی معصوم ابیرہ اور اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ شہاب سدزوئی کا پورا وجود اس وقت جیسے برف کی طرح جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں اور اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھوں میں 5 سال کی طرف پچھتاوا اور ایک ہولناک وحشت ایک ساتھ جاگ اٹھی۔ وہ بنا ایک پل ضائع کیے اپنے مخصوص باوقار مگر اس وقت دیوانوں جیسے تیز قدم اٹھاتا ہال کے ستون کو پار کر کے سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس کے راستے میں آنے والے بزنس مین اور گارڈز اس کا یہ جنونی روپ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سدزوئی خاندان کے اس بڑے خان کے چہرے پر اس وقت ایک محیب جلال تھا۔ ابیرہ جو اسٹیج سے نیچے اتر کر شہریار اپنے 5 سالہ بیٹے ارقم کے ساتھ ایگزیبیشن کے ایک پرسکون کونے کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے ہی مڑی اس کے سامنے شہاب سدزوئی ایک لوہے کی چٹان کی طرح کھڑا ہوا۔
शहाब का हामता हुआ कसरते वजूद और इसके माथे पर उभरी गुस्से और तड़प की रगें साफ बता रही थी कि वो इस वक्त अपने जज्बात के आखिरी हदों को छू रहा है। अबीरा। शहाब के लबों से ये नाम एक ऐसी मध्यम रसीली और तड़पती हुई आवाज़ में निकला कि बीरा के पूरे वजूद में एक सनसनीखेज झटका लगा। इसने फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े इस शख्स को देखा जो इन 5 सालों में इसके ख्वाबों और यादों का मरकज था। मगर अगले ही सेकंड बीरा के अंदर की खुददार और मजबूत बिजनेस वूमेन पूरी कुव्वत से जाग उठी। इसने अपने चेहरे पर खानदानी खौफ का एक भी तासुर उभरने नहीं दिया, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी कचलाई आंखों में एक ऐसी सर्दी सच्चाई जो शहाब के दिल को चीर गई। शहाब ने दीवानों की तरह आगे बढ़कर अबीरा का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ के प्याले में जकड़ना चाहा। अबीरा मेरी जान, खुदा के लिए मुझे बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने इन 5 सालों में तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं पागल हो गया था तुम्हारी जुदाई में। मेरी हवेली उजड़ गई थी, मगर इससे पहले कि शहाब की गिरफ्त इसके हाथ पर मजबूत होती, अबीरा ने इंतहाई दबावदार और झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। इसने अपने गहरे जामनी लिबास के पल्लू को संभाला और इंतहाई सर्द, अजनबी और कड़कदार लहजे में बोली, माफ़ कीजिएगा मिस्टर शहाब सदजोई, आप शायद किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हुए हैं। मेरा नाम अबीरा ज़रूर है, पर मैं इस दुनिया में किसी भी सदजोई खान की मैं बीवी नहीं हूँ। मैं एक आज़ाद बिजनेस वूमेन हूँ और मुझे अपनी ब्रांड की इस तकरीब में इस तरह की बदतमीजी और तमाशा बिल्कुल पसंद नहीं। शहरयार, प्लीज़ गार्ड्स को बुलाएं और मिस्टर को यहाँ से हटाएं। अबीरा का ये 2 टोक सर्द और अजनबी जवाब सुनकर शहाब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका वह नवाबी गरूर आज इसके अपनी बीवी के इस नए रूप के सामने बुरी तरह हार रहा था। शहरयार ने आगे बढ़कर शहाब के शाने पर हाथ रखा और इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, खान साहब आप प्लीज़ यहाँ तमाशा मत बनाएं, ये लेडीज़ हॉल है, आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। शहाब ने शहरयार का हाथ झटका, मगर इसकी नज़रें अब अबीरा के बराबर में खड़े इस 5 साल के बच्चे पर जम गईं, जो बिल्कुल इसी की तरह अपनी छोटी छोटी मुठ्ठियाँ भींचे गुस्से से शहाब को देख रहा था। शहाब का दिल गवाही दे रहा था, ये बच्चा इसी का खून है। एग्जीबिशन हॉल के इस बंद कमरे में जब अबीरा अपने बेटे अरकम को गले से लगाए सोफे पर बैठी थी, तो इसका पूरा वजूद अंदर से बुरी तरह कांप रहा था, मगर वो अपने आंसुओं को पीकर खुद को मजबूत दिखाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ शहाब सदजोई इस होटल के बाहर अपनी काली लैंड क्रूजर के हुड पर मिट्टी मारकर अपने गार्ड्स पर धाड़ रहा था। मुझे इस शहर यार और अबीरा की ज़िंदगी का एक एक सच अभी के अभी चाहिए। वो बच्चा किसका है? वो बिल्कुल मेरा अक्स है। अगर वो मेरा बेटा है तो मैं आज सदोई खानदान का सबसे बड़ा मुजरिम बन चुका हूँ। चंद ही घंटों में शहाब के मुखलिस गार्ड ने अबीरा की इन 5 सालों की पूरी हिस्ट्री निकाल कर शहाब के सामने रख दी। और जैसे ही शहाब को पता चला कि जिस रात अबीरा हवेली छोड़कर गई थी, इसके बाद में अस्पताल में अरहम को जन्म दिया, तो इस शहाब के पछतावे के आंसू इसके गालों पर बह निकले। वो रात के 12 बजे अपने बढ़े हुए जलाल और तड़प के साथ सीधा इस पोश इलाके के बंगले पर पहुंचा, जहां अबीरा शहरयार अपनी माँ के साथ रहती थी। बंगले का बड़ा लोहे का गेट खोलकर शहाब जैसे ही लाउंज के अंदर दाखिल हुआ, सामने शहरयार और अबीरा की माँ सोफे पर बैठे थे, जबकि अबीरा अरकम को अंदर सुलाकर अभी बाहर आई थी। शहाब सदोई को अपने लाउंज में देखकर अबीरा का गुस्सा एक बार फिर लाल अंगारा हो गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे थी सदोई खानदान मेरे घर में इस तरह घुसने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। मगर आज शहाब सदजोई के चेहरे पर वो पुराना नवाबी तकब्बुर या गुस्सा नहीं था, बल्कि वो पूरे इलाके का माना हुआ खान आज अपनी ही बीवी के सामने अपने बेटे की सच्चाई जानकर दुनिया भर का पछतावा आंखों में लिए घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। इसने अपने दोनों बड़े तपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और अबीरा के पैर पकड़ लिए। अबीरा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अरमान सदजोई का ये खून आज तुम्हारे इन पैरों में अपना सारा गरूर, अपनी सारी दौलत और ये नवाबी चादर रखने आया हूँ। मुझे मालूम हो चुका कि अरहम मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। मैं कितना बड़ा अंधा था अबीरा कि मैं अमीर साईं के इस खानदानी दबाव में आकर अपनी ही कायनात को रात के अंधेरे में धुतकार बैठा। मुझे जो सज़ा देनी है दे लो, मेरा चेहरा नोच लो, पर मुझे अपने बेटे से और अपनी बीवी से दूर मत करो। मेरी हवेली तुम्हारे बगैर एक सुनसान मज़ार बन चुकी है। शहाब की बाहरी रसीली और तड़पती आवाज़ में बहने वाले सच्चे आंसू अबीरा के पैरों पर गिर रहे थे। अबीरा ने एक ही महम जोयाना और खुददार झटके से अपने पैर पीछे खींचे और उसके चेहरे पर एक तलक तंजिया हंसी उभरी। जब मैं अमीर साईं के पैर पकड़ रही थी शाह जी, तब आप कहाँ थे? जब आपकी बहन मुझे एक बेऔलाद औरत का ताना देकर रात के अंधेरे में नई दुल्हन के लिए कमरा खाली कराने का कह रही थी, तब आपका ये तसदोई जलाल कहाँ सोया हुआ था?
آج میرے پاس میرا بیٹا بھی ہے اور میری اپنی پہچان بھی اور میری اپنی سلطنت بھی ہے. مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کی اس چاہت اور سنگ دل سدزوئی حویلی کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی یہ نوابی چادر اٹھائیں اور واپس لوٹ جائیں، کیونکہ اب ابیرہ کسی کے باپ کے جھکنے سے پگھلنے والی نہیں. ابیرہ کا یہ لوہے جیسا مضبوط اور نڈر فیصلہ سن کر شہاب کا دل بری طرح پھٹ گیا، مگر وہ بھی شہاب سدزوئی تھا. اس نے اپنے لب بھینچے اور دل میں عزم کر لیا کہ وہ اب ابیرہ کا مان جیت کر اب ہی دم لے گا. ابیرہ کا وہ لوہے جیسا سخت اور دو ڈک جواب سن کر شہاب سدزوئی کے دل پر جیسے کسی نے جلتی ہوئی مہر لگا دی تھی. وہ نواب جو پورے علاقے میں ایک کڑک دار آواز اور روب کے لیے جانا جاتا تھا، آج اس چھوٹے سے لاؤنج کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے ابلتے ہوئے پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا. اس نے دھیمے سے اپنے ہاتھ ابیرہ کے پیروں سے ہٹائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھوں میں آج ایک ایسا جنون اور سچی تڑپ سلگ رہی تھی جو ابیرہ نے پچھلے 5 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے ابیرہ، تم آج ارمغان سدزوئی کے اس خون کو جتنا چاہے دھتکار لو. تمہارا یہ غصہ اور یہ نفرت 100% سچی ہے اور میں اس کا حقدار بھی ہوں. پر یاد رکھنا شہاب سدزوئی اگر ایک بار اپنی محبت اور اپنے خون کا مانگنے پر آ جائے تو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں ہار مانتا. میں تمہیں اور اپنے بیٹے ارقم کو واپس حویلی لے کر جاؤں گا، بندوق کے ذوق پر نہیں بلکہ اپنی اس تڑپتی ہوئی محبت کے مان سے. شہاب نے انتہائی مدھم رسیلی مگر پرعزم آواز میں سرگوشی کی جس نے ابیرہ کے دل کی دھڑکنوں کو ایک پل کے لیے روک دیا. شہاب نے مڑ کر ایک آخری نظر بند کمرے کے دروازے پر ڈالی جہاں اس کا بیٹا سو رہا تھا اور پھر اپنے بکھرے ہوئے جذبات کے ساتھ بنگلے سے باہر نکل آیا. ابیرہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور اس کے وہ آنسو جو اس نے شہاب کے سامنے روک رکھے تھے اب سیلاب بن کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے. وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ رہی تھی کیونکہ وہ آج بھی اس جنونی خان سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی 5 سال پہلے کرتی تھی، مگر اس کی خوددار اس کا راستہ روک رہی تھی. دوسری طرف شہاب نے شہر کے ایک عالیشان ہوٹل میں ڈیرا ڈال لیا اور اپنے بزنس کی تمام مینیجرز کو حکم دیا کہ اب سدزوئی خاندان کا پورا بزنس اسی شہر سے چلے گا، کیونکہ وہ اپنی شاہ بیگم کو پائے بغیر واپس حویلی لوٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اگلے چند دن ابیرہ کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلچل لے کر آئے. وہ صبح جب بھی اپنے بیٹے ارقم کو سکول چھوڑنے نکلتی، اس کے بنگلے کے باہر شہاب سدزوئی کی کالی لینڈ کروزر خاموشی سے کھڑی ہوتی. شہاب دور سے اپنے بیٹے کو دیکھتا، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر وہ ابیرہ کی مرضی کے بغیر ان کے قریب آنے کی جرت نہیں کرتا تھا. وہ صرف ان کی حفاظت کے لیے ایک سائے کی طرح ان کے پیچھے رہتا تھا. اسی دوران سدزوئی حویلی میں میر سائیں کو جب اپنے گارڈز کے ذریعے یہ سنسنی خیز پتہ چلا کہ ابیرہ زندہ ہے اور اس کے پاس شہاب کا 5 سال کا سچا وارث موجود ہے، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ان کا وہ خاندانی لالچ اور وارث پانے کی طرف ایک بار پھر پوری قوت سے جاگ اٹھی. وہ اپنی مکار خاندانی روایات کو سنبھالتی ہوئی بنا شہاب کو بتائے خود اسی شہر پہنچی اور ابیرہ کے بنگلے کا رخ کیا. ابیرہ جیسے لاؤنج میں آئی، سامنے امیر سائیں کو اپنے روایتی روب اور قیمتی چادر میں ملبوس بیٹھے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا. امیر سائیں نے تسبیح گھماتے ہوئے مکارانہ انداز میں کہا، ابیرہ جو ہوا اس سے بھول جاؤ. تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری گود میں سدزوئی خاندان کا خون پل رہا ہے. چلو ہمارے ساتھ واپس حویلی، ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس کا پورا حق دیں گے. آخرکار تم ہمارے وارث کی ماں ہو. ابیرہ کے چہرے پر ایک زہریلی کڑکدار اور طنزیہ ہنسی ابھری. وہ امیر سائیں کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں آج پہلی بار حویلی کے اس جابر خاتون کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی. حق؟ کون سا حق امیر سائیں؟ 5 سال پہلے جب میں آپ کے پیر پکڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ میں اپنا شوہر نہیں بانٹ سکتی، تب آپ نے مجھے ایک بے اولاد عورت کا تانا دے کر رات کے اندھیرے میں نئی دلہن کے لیے کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا. آج جب قدرت نے آپ کا غرور مٹی میں ملا دیا اور آپ کی وہ مکار خاندانی بہو پانچ نکل آئی تو آپ کو سدزوئی خاندان کا وارث یاد آ گیا. سنیں امیر سائیں، یہ بچہ صرف میرا ہے، اس پر سدزوئی حویلی کے کسی ظلم قانون کا کوئی حق نہیں. اپنے اس خاندانی لالچ کو اٹھائیں اور ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائیں، ورنہ میں گارڈ سے کہہ کر آپ کو دھکے دے کر مروا دوں گی. ابیرہ کا یہ لوہے جیسا مضبوط اور نڈر روپ دیکھ کر امیر سائیں کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے لال ہو گیا اور وہ پہلی بار زندگی میں شکست کھا کر حویلی کی طرف لوٹ گئیں. امیر سائیں کو ان کے اپنے ہی مکارانہ ماضی کا آئینہ دکھا کر
حویلی کی طرف نامراد اور خوار کر کے لوٹانے کے بعد ابیرہ کا پورا کسرتی اور نازک وجود غصے، پرانے زخموں کی تپش اور ابلتے ہوئے خون کی شدت سے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں اپنے قیمتی ریشمی لباس کے پلو کو سنبھالتی ہوئی کھڑی تھی اور اپنے گہرے گہرے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہال کے بھاری مرواریدی پردے کے پیچھے سے 5 سال کا معصوم ارقم اپنی چمکتی ہوئی متجسس آنکھوں کے ساتھ باہر نکلا۔ مما، وہ بڑی دادی کون تھیں؟ وہ آپ کو کیوں رلا رہی تھیں اور غصہ کر رہی تھیں؟ بچے کی اس معصوم اور معصومانہ آواز پر ابیرہ کے اندر کی ساری لوہے جیسی سختی اور بزنس وومن والا تکبر ایک ہی پل میں موم کی طرح پگھل گیا۔ اس نے تڑپ کر ارقم کو اپنے دونوں باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے کے محفوظ حصار میں جکڑ کر اس کے گورے گالوں کو چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس بچے کی خاطر سے زمانے کی ہر سنگ دلی کا اکیلے سامنا کرنا ہے۔ دوسری طرف شہاب سرزوئی کو جب اپنے خاص اور وفادار گارڈز کے ذریعے یہ سنسنی خیز پتہ چلا کہ امیر سائنس کی اجازت کے بغیر چوری چھپے ابیرہ کے بنگلے پر جا کر اسے دوبارہ جائیداد کا لالچ دینے اور دھمکانے کی کوشش کر چکی ہیں، تو اس کا سرزوئی جلال خون ایک بار پھر اپنی آخری حدوں کو چھو کر ابلنے لگا۔ وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں رکھی شیشے کی عیش و عشرت والی چیزیں غصے سے دیوار پر ماری اور اپنی کالی لینڈ کروزر کا اسٹیئرنگ اتنی سختی سے گھمایا کہ گاڑی کے ٹائروں کے چیخنے کی سڑک پر گونج اٹھی۔ وہ بے ایک بھی پل دیری یا دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ابیرہ کا زخم پہلے ہی بہت گہرا ہے اور وہ اپنی جابر بہن کی مکارانہ حرکتوں کی وجہ سے اپنے شاہ بیگم کو مزید خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا۔ شہاب جب رات کے اندھیرے میں اپنی مخصوص نوابی مگر اس وقت دیوانوں جیسی تیز اور جنونی قدم اٹھاتا ابیرہ کے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، تو اس کے چہرے کی ابری ہوئی نیلی رگیں اور اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھیں پچھتاوے، عشق اور مہم جویانہ شدت سے بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ ابیرہ نے جیسے اس کی لوہے جیسی چٹان جیسے خوش شخصیت کو اپنے سامنے پایا، وہ صوفے سے کھڑی ہو کر پوری قوت سے چلائی، اب تم کیوں آئے ہو شہاب سرزوئی؟ اپنی اس جابر بہن کے بعد اب تمہاری باری ہے میری زندگی کا تماشا بنانے کی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شہاب نے بنا اس کی تلخ باتوں کا غصہ کیے انتہائی جنونی مگر بے حد درجہ نرمی کے ساتھ آگے بڑھ کر ابیرہ کے دونوں نازک ہاتھ کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے بڑے تپتے ہوئے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کا لہجہ آج بے حد رسیلا، مدھم اور مخلص تھا۔ ابیرہ، خدا کی قسم مجھے امیر سائیں کے آنے کا دور دور تک علم نہیں تھا۔ میں اس حویلی کے ہر فیصلے، ساری دولت اور خاندانی نام سے آج دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ مجھے صرف تم اور میرا بیٹا چاہیے۔ میں نے ان 5 سالوں میں اس دوسری عورت کو چھوا تک نہیں ابیرہ۔ میرا یہ وجود آج بھی صرف تمہاری محبت کی مانت ہے۔ شہاب کی اس تڑپتی آواز اور اس کی آنکھوں کے سچے ماں نے ایک پل کے لیے ابیرہ کے خوددار دل کی ہر دھڑکن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگلے چند دن ابیرہ اور شہاب کے درمیان ایک خاموش اور گہری جذباتی جنگ جیسے گزر رہے تھے، جہاں ایک طرف شہاب کا پچھتاوا، دوسری طرف ابیرہ کا مان۔ شہاب اب روز شام کو ارقم کے اسکول کی چھٹی کے وقت اس کے لیے چمبیلی کے تازہ گجرے، مہنگے کھلونے اور چاکلیٹس لے کر اسکول کے بڑے گیٹ سے دور اپنی گاڑی کے پاس خاموشی سے کھڑا رہتا اور دور سے اپنے بیٹے کی ایک ایک مسکراہٹ اور اس کے نقش و نگار کو دھیمے سے دیکھتا، تو اس کا دل شکر گزاری اور محبت کے جذبات سے بھر جاتا، مگر وہ ابیرہ کی خودداری اور اس کے غصے کا احترام کرتے ہوئے کبھی زبردستی ان کے قریب آنے یا ارقم کو چھونے کی جرات نہیں کرتا۔ وہ صرف ان کی حفاظت کے لیے ایک سائے کی طرح ان کے پیچھے رہتا۔ دوسری طرف سرزوئی حویلی میں موجود شہاب کی دوسری بیوی زرتاشا حسد، مکرانہ کثرت اور جائیداد کے لالچ کی آگ میں اندھی ہو چکی تھی۔ اسے جب سے اپنے مخبروں کے ذریعے یہ سنسنی خیز معلوم ہوا کہ ابیرہ زندہ ہے، اس کا 5 سال کا بیٹا ارقم اب سرزوئی جائیداد اور پوری حویلی کا اکلوتا قانونی وارث بننے والا ہے، تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی شہاب نے اسے کبھی دل سے بیوی قبول نہیں کیا، اور اگر ابیرہ واپس آ گئی تو حویلی میں اس کی حیثیت ایک ادنا نوکرانی سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اس نے جائیداد ہڑپ کرنے اور ابیرہ سے بدلہ لینے کی جنون میں ایک ہولناک اور بھیانک پلان بنایا۔ اس نے شہر کے کچھ نامی گرامی گنڈوں، شوٹرز اور اغواکاروں کو بھاری رقم اور سونے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا اور انہیں ارقم کا سکول، اس کے اوقات اور بنگلے کا پورا پتہ دے دیا۔ ایک دوپہر جب آسمان پر گہرے سیاہ اور محب بادل تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، بظاہر کسی بڑے طوفان کا انتباہ تھا، ابیرہ اپنے کلودنگ برانڈ کی بہت بڑی انٹرنیشنل بزنس میٹنگ کی وجہ سے اسکول پہنچنے میں صرف چند منٹ لیٹ ہو گئی۔ ارقم اسکول کے مین گیٹ کے پاس اکیلا کھڑا اپنی مما کی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک ایک سفید رنگ کی مشکوک اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے 2 نقاب-پوش گنڈے بجلی کی تیزی سے باہر نکلے اور انہوں نے ارقم کے منہ پر نشاور اور مار رکھ سے ایک ہی وحشیانہ جھٹکے سے گاڑی کے اندر پٹک دیا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے وہاں سے بھاگا کر فرار ہو گئے۔ ابیرہ جب صرف 2 منٹ بعد وہاں پہنچی اور اس نے اسکول کے گارڈ کے منہ سے یہ ہولناک سچ سنا
کہ ارقم کو कुछ नामालूम लोग जबरदस्ती उठाकर ले गए तो अबीरा के हाथों से इसका कीमती पर्स और गाड़ी की चाबी छूटकर फर्श पर गिर गई और इसकी एक दिलसोज मुहिब चीख फिजा में गूंजी, अरहम मेरा बच्चा। वो पागलों की तरह सड़क पर नंगे पैर भागने लगी। इसका रो रो कर बुरा हाल था। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था और इसी बदहवासी की हालत में इसने अपने मुंह भोले भाई शहरयार के बजाय कामते हाथों से सीधा शहाब सज्जोई का नंबर मिलाया, क्योंकि एक माँ का दिल अच्छे से जानता था कि इसके मासूम बच्चे को इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ इसके बाप का पठानी जलाल और इसका जुनून ही बचा सकता है। अबीरा की वो तड़पती रोती और सिसकती हुई आवाज़ जब मोबाइल स्क्रीन की पार करती हुई शहाब सज्जोई के कानों से टकराई तो इसके चौड़े कसरती सीने के अंदर जैसे एकदम से कोई होलनाक मुहिब जलजला आ गया। शहाब, मेरे अरहम को कोई वैशी लोग उठा कर ले गए हैं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी शहाब। अबीरा की ये चीख सुनते ही सज्जोई खानदान के इस बड़े खान की आंखें गुस्से, जुनून और वहशत के हमारे खून की तरह सुर्ख हो गई। इसका वो नवाबी दबदबा और जलाल जो 5 साल से दबा हुआ था एक ही सेकंड में जाग उठा। अबीरा, तुम वहीं स्कूल के गेट पर रुकना। अरमगान सज्जोई के इस खून का आज एक तुमसे पक्का और आखिरी वादा है, अगर अरहम को एक खराश भी आई तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। शहाब ने वहशियाना अंदाज में फोन बंद किया, अपने ब्लैक सूट की टाई को एक झटके से तोड़कर फेंका और अपनी काली लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग इतनी सख्ती से भींचा कि इसके माथे की नीली रगें बुरी तरह उभर आईं। इसने बिना एक पल ज़ाया किए अपने तमाम वफादार गार्ड्स, हवेली के शूटर्स और शहर के पूरे खुफिया नेटवर्क को एक ही मिनट में अलर्ट कर दिया और गाड़ी के स्केलेटर पर पांव रख दिया। दूसरी तरफ गुंडे अरखम को शहर के पछवाड़े में वाक़े एक पुराने वीरान तारीख गोदाम में ले जा चुके थे। अरखम भले ही 5 साल का बच्चा था, मगर इसकी रगों में शहाब सज्जोई का न डर खून दौड़ रहा था। वो इन अगवाकारों के सामने रो नहीं रहा था, बल्कि अपनी छोटी छोटी मुठियां भींचे गुस्से से इन्हें घूर रहा था। अगवाकारों के सरगना ने जैसे हवेली में मौजूद शहाब की दूसरी बीवी जरताशा को फोन मिलाकर कामयाबी की खबर दी। जरताशा ने मकाराना और जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, इस बच्चे को वहीं हमेशा के लिए खत्म कर दो। सज्जोई हवेली का कोई वारिस जिंदा नहीं रहना चाहिए ताकि जायदाद मेरे नाम रहे। अबीरा स्कूल के गेट पर पागलों की तरह नंगे पैर रो रही थी कि अचानक शहाब की काली लैंड क्रूजर तेज ब्रेकों की होलनाक आवाज के साथ इसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। शहाब ने गाड़ी से उतरकर तड़पती हुई अबीरा को एक ही जुनूनी और महम जो है ना झटके से अपने चौड़े कसरती सीने की महफूज सार में समेट लिया। जहाँ 5 साल बाद अबीरा को अपने शोर की मर्दाना खुशबू इसके सच्चे मान का एहसास हुआ और वो इसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। शहाब ने अबीरा के गर्म आंसुओं को अपने बड़े हाथों से साफ किया, इसका नाजुक हाथ मजबूती से थाम कर इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया, क्योंकि वो अपनी शाह बेगम को इस नाजुक वक्त में अकेला छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता था। शहाब के खास काज ने जदीद ट्रैकिंग सिस्टम और लोकेशन के जरिए इस मशकूक सफेद गाड़ी का सुराग लगा लिया था, जिसका रुख इस वीरान गोदाम की तरफ था। तेज हवाओं, कड़कती हुई बिजली और आसमान पर छाए मुहिब से बादलों के बीच शहाब की 10 काली लैंड क्रूजर गाड़ियां तूफानी रफ्तार से इस गोदाम के बाहर रुकी, जिससे पूरी जमीन हिल गई। शहाब सज्जोई गाड़ी से उतरा। इसने अपने बाजों को खोला और अपने कुर्ते की आस्तीनें चढ़ाते हुए एक गहरालूद चीते की तरह गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा अपने भारी बूट की एक वहशियाना लाश से उखाड़कर हवा में उछाल दिया। अंदर खड़े गुंडे शहाब का ये खूनख्वार जलाल से बड़ा रूप देकर खौफ के मारे हड़बड़ा गए। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम अरमगान सज्जोई के वारिस पर हाथ डालो। शहाब की गरजदार आवाज सुनकर हमने खुशी से चिल्लाया, बाबा। ये लफ्ज़ शहाब के कानों में जिंदगी में पहली बार गूंजा तो इसके अंदर की वहशत दुगनी हो गई। शहाब ने बिना एक पल जाया किए गुंडों पर धावा बोल दिया। इसके मजबूत मुख और लातों के सामने वो गुंडे गाजर मूली की तरह कटने लगे। गोदाम के अंदर हड्डियों के टूटने की करख्त आवाज गूंजने लगी। अबीरा भी अंदर भाग गई। इसने तड़प कर अरखम को गले लगाया, मगर इसी दौरान गुंडे के सरगना ने मौका पाकर शहाब की पीठ पर पीछे से चाकू का एक गहरा वार करना चाहा, मगर शहाब ने अपनी अकाबी नजर से देख लिया। उसका हाथ मोड़कर चाकू इसी के सीने में उतार दिया। पर इस अफरा तफरी में एक दूसरे गुंडे ने देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो सीधी शहाब की शाने को चीरती हुई निकल गई। शहाब के सफेद कुर्ते पर खून का सुर्ख दुब्बा तेजी से फैलने लगा और वो लड़खड़ाकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अबीरा के मुंह से एक दिलसोज चीख निकली। शहाब वो रकम को लेकर तड़प कर शहाब की तरफ भागी। इसके खून आलूद वजूद को अपने हाथों में थाम लिया। गोदाम की तारीक फिजा में पिस्तौल की गोली की करख्त और हौलनाक आवाज गूंजने के बाद जैसे वक्त एक पल के लिए बिल्कुल थम गया। शहाब सज्जोई का कसरती और फलादी वजूद जो अपने शाने से बहते सुर्ख खून के साथ घुटनों के बल तारीख फर्श पर गिरा तो अबीरा के अंदर 5 साल से बनी खुददारी, गुस्से और नफरत की हर दीवार एक ही सेकंड में उठते हुए रेत के जरों की तरह जमीन बोस हो गई। शहाब अबीरा की एक दिलसोज वहशतनाक और तड़पती हुई चीख इस वीरान गोदाम की तरह दीवार से टकराई, जिसने अपने वहां मौजूद शहाब के मुसल्ला कार्ड्स के दिल भी दहला दिए। वो अपने 5 साल के बेटे अरखम का हाथ थामे पागलों की तरह दौड़ती हुई आई
और मट्टी सटी ज़मीन पर बैठकर शहाब के खून से लथपथ वजूद को अपने दोनों नाजुक पाँवों के शदीद हसार में समेट लिया। शहाब के सफ़ेद कुर्ते पर खून का सुर्ख और चमकदार धब्बा अंधेरे में तेज़ी से फैल रहा था और उसकी गहरी स्याह जादुई आंखें दर्द की शिद्दत से मूंदने लगी, मगर इसके बावजूद इसके लबों पर एक रसीली फातिहाना और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट खेल रही थी। इसने अपना लरसता हुआ खून आलूद बड़ा हाथ आस्था से आगे बढ़ाया और अबीरा के गाल पर रखते हुए तही मध्यम रसीली और मखमूर आवाज़ में सरगोशी की, रो मत मेरी शाह बेगम, आज सजोई के इस खून ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कठिन कर्ज उतार दिया। मेरा बेटा, मेरा खून महफूज है ना? अरकम ने रोते हुए अपने छोटे छोटे मासूम हाथ शहाब के खून आलूद चेहरे पर रख दिए। बाबा, आपको क्या हुआ? बाबा उठे ना, अरकम आपके पास है, अब कोई गंदा इंकल हमें कुछ नहीं कहेगा। बेटे के मुंह से ज़िंदगी में पहली बार बाबा का ये सैरंगेज़ लफ्ज़ सुनकर शहाब की आंखों से शुक्रगुजारी और मोहब्बत के गर्म आंसू बह निकले। अबीरा ने बना एक पल ज़ाया कि अपने रेशमी लिबास का पल्लू अपने दांतों से फाड़कर जल्दी से शहाब के गहरे जख्म पर बांधा ताकि खून का एक होलनाक बहाव रुक सके। इसका पूरा वजूद खौफ और तड़प से बुरी तरह कांप रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा शहाब, खुदा के लिए अपनी ये आंखें बंद मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया शहाब। शहाब के खास कारज ने बाकी बच जाने वाले गुंडों को वहीं लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया और पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई गोदाम के बाहर पहुंच चुकी थी। शहरा जो भी अपनी गाड़ी में वहां पहुंचा था, इसने शहाब की यह तशवीशनाक हालत देखकर बिना कोई वक्त ज़ाया किए गार्ड के साथ मिलकर इसे उठाया और काली लैंड क्रूजर की तरफ भागे, जहाँ बीरा शहाब का सर अपनी गोद में रखे रोते हुए अस्पताल की तरफ रवाना हुई और इनके 5 साल का पछतावा आज इसके खून के बहाव में हमेशा के लिए बह चुका था। शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल के आईसीयू के बाहर इस वक्त एक अजीब मुहिब और बोझल खामोशी तारी थी। शहाब सजोई की हालत तशवीशनाक है और माहिर डॉक्टर ने इसके शाने की हड्डी को चीरकर गोली निकालने के एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। अबीरा अस्पताल के बेंच पर बेजान बैठी अपने हाथों पर लगे शहाब के सुर्ख खून को देख रही थी। ये वही खून था जिस पर कभी वो मान करती थी और आज इसी खून ने इसके बेटे की जान बचाने के लिए खुद को गोली के सामने पेश कर दिया। अरकम शहरयार की गोद में सर रखे रोते रोते थकन की वजह से सो चुका था। इसी दौरान अस्पताल के चमकदार कॉरिडोर में भारी फूस की थाप और जंजीरों के टकराने की करख्त आवाज़ गूंजी और अबीरा ने चौंक कर नजरें उठाकर देखा तो सामने सजोई हवेली के वफादार चीफ गार्ड्स खड़े थे, जिनके सख्त हसार में एक औरत हथकड़ियों में जकड़ी बाल बखेरे और बुरी तरह रोती हुई आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि शहाब की दूसरी मकार हासिद और जायदाद की लालची बीवी जरताशा थी, जिसे पुलिस ने काल रिकॉर्डर्स, गंडों के अतराफी बयान और जर के लेन देन की सबूत मिलने के बाद हवेली से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। जरताशा बीरा को देखते ही मकाराना और जुनूनी अंदाज में चीखी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बीरा, अगर तुम इस जायदाद का वारिस लेकर 5 साल बाद वापस ना आती तो शहाब सजोई की दौलत और इसकी हवेली पर सिर्फ मेरा हक होता। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अबीरा धीमे मगर इंतहाई बावकार लोहे जैसे मजबूत कदम उठाती जरताशा के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई। इसने एक जोरदार कड़कदार गूंजता हुआ थप्पड़ जरताशा के चेहरे पर मारा, जिसकी गूंज पूरे अस्पताल के कॉरिडोर में सुनाई दी। हक की बात मत करो जरताशा, तुम जैसी मकार झूठी और लालची औरत सिर्फ सजोई खानदान की दौलत से मोहब्बत कर सकती है, शहाब के इश्क और इसके वजूद से नहीं। तुमने मेरे मासूम बेटे पर हाथ डालकर शहाब सजोई की जलाल और एक माँ के सब्र को ललकारा। अब तड़पो इसी उम्र भर की जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे। पुलिस जरताशा को घसीटी वहां से ले गई और इसी लम्हे आईसीयू का बड़ा दरवाजा खोला और चीफ डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका, गोली निकाल दी गई और शहाब सजोई अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। अबीरा ने शुक्र का एक लंबा सांस लिया। जैसे वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, शहाब ने धीमे से आंखें खोलकर इसके हाथ अपने कमजोर हाथ की गिरफ्त में ले लिया। शहाब सजोई ने जब होश में आते ही अस्पताल के सफेद और पुरसकून बेड पर धीमे से अपनी बोझल आंखें खोली तो इसकी गहरी स्याह जादुई आंखें अपने दाएं हाथ पर एक इंतहाई नरम कपकपाती और मानूस गिरफ्त महसूस करके चमक उठी। सामने बीरा बैठ के किनारे लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। इसका वो नीला दुपट्टा इसके शानों पर बिखरा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी कचलाई की आंखों में 5 साल की जुदाई और पछतावे का सारा गुबार आज पाकीज़ा आंसू बनकर बह रहा था, जो शहाब के हथेली को भगो रहे थे। शहाब ने अपने दूसरे हाथ से बीरा के लरसते हुए हाथ को मजबूती से थाम लिया। इसका लहजा आज बेहद मध्यम, रसीली और मखमूर आवाज में बदला हुआ था। अबीरा मेरी शाह बेगम, अब तो रोए बगैर ये इतराफ़ कर लो, तुम्हारा ये जिद्दी खाना आज अपनी जान दाव पर लगाकर तुम्हारा मान जीत चुका। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें और अपने खून को वापस हवेली लेकर जाऊंगा, बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि अपनी इस तड़पती हुई मोहब्बत के सच्चे मान से। देखो आज मेरा वादा पूरा हो गया। अबीरा ने तड़प कर अपना चेहरा शहाब की इसी चौड़े पट्टियों में एक बंदे का सरती सीने पर टका दिया, जहां शहाब के दिल की तेज धड़कनें आज सिर्फ और सिर्फ अबीरा के नाम का विर्द कर रही थी।